جی اسٹوڈینٹس، تو آج ہم پڑھیں گے ڈائریا کے بارے میں۔ تو ڈائریا، جس کو عام زبان میں اسہال یا دست بھی کہا جاتا ہے، تو اس کنڈیشن میں کیا ہوتا ہے؟ اس کنڈیشن میں واٹری فیزز، یعنی کہ جو ہمارے جسم کا فاضل مادہ ہوتا ہے، فاضل مواد ہوتا ہے، وہ بار بار نکلتا ہے جسم سے اور پانی کی شکل میں ہوتا ہے۔ تو اس کنڈیشن کو کیا کہتے ہیں؟ اس کنڈیشن کو کہتے ہیں ڈائریا۔ ڈائریا جو کہ اردو میں اسہال یا دست کہلاتا ہے، تو یہ ایک بہت زیادہ ڈینجرس کنڈیشن ہو جاتی ہے اگر اس کا ٹائم پہ ٹریٹمنٹ نہ کیا جائے۔ تو اگر ہم بات کریں سمٹمز کی کہ کیا کیا علامات ہوتی ہیں ڈائریا کی، تو ہم کچھ اہم علامات یا سمٹمز دیکھ لیتے ہیں۔ سب سے پہلے سمٹم یہ ہے کہ ایبڈومینل ایریا میں، یعنی جو پیٹ والا ایریا ہے، اس میں بہت زیادہ پین فیل ہوتی ہے، درد ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ نوزیا کی کنڈیشن ہوتی ہے، یعنی سکنس ہوتی ہے اور یہ فیل ہوتا ہے کہ جیسے وامٹ آنے والی ہے۔ اس کے علاوہ وامٹنگ بھی ہو سکتی ہے، یعنی کہ یا الٹی ہو سکتی ہے، اور بخار کی سچویشن بھی ہوتی ہے۔ اور اگر ہم مین علامات کی بات کریں، مین سمٹم، تو اس کا مین سمٹم ہی یہ ہے کہ بار بار واٹری فیسز، یعنی کہ جو فاضل مادہ ہے وہ پانی کی شکل میں جسم سے باہر نکلنے کی ضرورت محسوس ہوتی ہے۔ تو یہ اہم سمٹم ہے ڈائریا کا۔ اس کے علاوہ ایبڈومینل پین، نوزیا، وومٹنگ اور فیور بھی ڈائریا کے سمٹمز ہیں۔ اب اگر ہم بات کریں کازز کی کہ وہ کون سی وجوہات ہیں جس کی وجہ سے ڈائریا ہو سکتا ہے، تو اس کے کچھ اہم یا امپورٹنٹ کازز یہ ہیں کہ جب کولن سے پانی ایبزارب نہیں ہوتا سفیشینٹ کوانٹٹی میں بلڈ کی طرف، تو ڈائریا ہو سکتا ہے۔ اب کولن کیا ہے؟ کولن ہمارے لارج انٹسٹائن کا پارٹ ہے، تو وہاں سے اگر پانی صحیح کوانٹٹی میں ایبزارب نہ ہو تو ڈائریا ہو سکتا ہے۔ اس کے علاوہ اگر بیکٹیریل یا وائرل انفیکشن ہو تو ڈائریا ہو سکتا ہے۔ اس کے علاوہ اگر کوئی کنٹیمینیٹڈ فوڈ، یعنی کہ ایسی خوراک کھائی جائے جو صاف نہ ہو، یعنی کہ اگر کوئی فوڈ کھایا جائے جو صاف نہ ہو، اور اگر گندا پانی پیا جائے، تو اس وجہ سے بھی ڈائریا ہو سکتا ہے۔ اب اگر ہم ڈائریا کے ٹریٹمنٹ کی بات کریں، تو اس کے ٹریٹمنٹ میں سب سے پہلے کیا ہے؟ اس کے ٹریٹمنٹ میں اگر صاف پانی پیا جائے اور بہت زیادہ تعداد میں پیا جائے تو ڈائریا کا ٹریٹمنٹ ہو سکتا ہے، یعنی کہ ڈائریا سے بچا جا سکتا ہے۔ اس کے علاوہ جو صاف پانی بہت زیادہ تعداد میں کوانٹٹی میں اگر پینے کے ساتھ ساتھ اس میں سالٹ، یعنی کہ نمک اور شوگر وغیرہ شامل کر دیا جائے، تو ڈی ہائیڈریشن سے بچا جا سکتا ہے اور ڈائریا کی سچویشن پہ قابو پایا جا سکتا ہے۔ اس کے علاوہ اگر ڈائریا بیکٹیریا کی وجہ سے ہوا ہے تو اینٹی بایوٹکس کے استعمال سے، یعنی اینٹی بایوٹکس جو میڈیسنز ہوتی ہیں اس کے استعمال سے ڈائریا ختم ہو سکتا ہے یا ڈائریا کا علاج کیا جا سکتا ہے۔ اب اگر ڈائریا سے بچنے کے لیے احتیاطی تدابیر، یعنی کہ پریونٹیو میئرز کی بات کی جائے، تو اگر پریونٹیو میئرز یعنی احتیاطی تدابیر کر لی جائیں تو ڈائریا سے بچا جا سکتا ہے، کیونکہ اگر ڈائریا بہت لمبے ٹائم تک رہے تو اس سے ڈیتھ بھی کاز ہو سکتی ہے، کیونکہ ڈی ہائیڈریشن ہو جاتی ہے، یعنی بہت زیادہ پانی جسم سے نکل جاتا ہے تو اس وجہ سے ڈیتھ کاز ہو سکتی ہے۔ تو اس لیے بہتر ہے کہ پریونٹیو میئرز یعنی احتیاطی تدابیر اپنا لی جائیں۔ تو سب سے پہلے احتیاطی تدابیر میں کیا ہے کہ ایک تو خوراک اچھی کھائی جائے، یعنی کہ جو کنٹیمینیٹڈ جراثیم والی یا گندی خوراک نہ ہو، تو اس طریقے سے بھی ڈائریا سے بچا جا سکتا ہے، اور صاف پانی کا استعمال کیا جائے۔ اس کے علاوہ اگر پانی کو ابال کے استعمال کیا جائے تو ڈائریا سے بچا جا سکتا ہے۔ اس کے علاوہ اگر ORS یعنی کہ اورل ری ہائیڈریشن سالٹس، جو کہ بازار میں ایزیلی اویلیبل ہیں، ORS کے ساشے مل جاتے ہیں، تو اگر اس کا استعمال کیا جائے تو ڈائریا سے بچا جا سکتا ہے۔ اس کے علاوہ ایسی میڈیسنز جو کہ ڈائریا کے جو جراثیم ہوتے ہیں ان کو کل کر سکے، تو اس کے استعمال سے، ایسی میڈیسن کے استعمال سے بھی ڈائریا سے بچا جا سکتا ہے۔ تو اسٹوڈینٹس، آج ہم نے پڑھا ڈائریا اینڈ وومٹ کے بارے میں۔